بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اختر امان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ نیوز، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کس تعارف کے محتاج نہیں، ضلع ہری پور میں ان کی بے مثال خدمات ہیں۔ نہ صرف سیاست کی دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے بلکہ شعبہ صحافت میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں۔ طاہر عتیق صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اچھا، بڑی مہربانی، آج آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ شکریہ جی، آپ نے دعوت دی ہے آج، اور آپ کا جو ہری پور میں جس طرح سے آپ اس یہاں کے مسائل کو اور یہاں کے سیاسی اور سماجی جو حالات ہیں ان کو جس طرح آپ اجاگر کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ آپ نے اس علاقے کی جو ہے وہ ایک اچھی خاصی خدمت بھی کی ہے، اور اس پر آپ یقیناً تحسین کے حقدار ہیں۔ ناظرین، تحسین کے حقدار تو صدیقی صاحب خود ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنی قلم سے بلکہ اپنی آواز سے بھی ظلم کے خلاف جنگ لڑی، اور ان کی خدمات ضرور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہری پور پریس کلب کے حوالے سے بھی ان کی بڑی پریس یہاں پہ خدمات ہیں، اور سیاست میں بھی بڑی خدمات ہیں۔ لیکن شروع کرتے ہیں سیاست سے، کیونکہ اس ٹائم ملکی جو صورتحال ہے تو وہ بڑی ہلچل ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں، ناظرین کو یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ اس ٹائم تو آپ نے کراچی میں الیکشن کے دوران تو چھا گئے ہیں، خاص طور پہ جماعت اسلامی۔ اس کی وجہ کیا آپ کو پہلے بھی نظر آ رہی تھی یا ابھی الیکشن میں کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی تو ایک نظریاتی جماعت ہے، اور کراچی جماعت اسلامی کا خصوصی طور پر ایک روایتی انداز سے جماعت اسلامی کا جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک گڑھ رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کراچی کی جو بلدیاتی تاریخ ہے، اس بلدیاتی تاریخ میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے ایک جو ہے وہ کراچی کے ایک ذمہ دار تھے غلام محمد صاحب، وہ وہاں پر اس وقت بلدیاتی ممبر جو ہے وہ بنے تھے۔ پھر عبدالستار افغانی صاحب نے 8 سال وہ وہاں پر وہ بلدیہ کے میر رہے ہیں۔ اس کے بعد نعمت اللہ صاحب کا دور آیا ہے، تو بہت سارے پرآشوب دور بھی درمیان میں گزرے ہیں۔ پھر کراچی میں جماعت اسلامی کو پروفیسر غفور احمد اور سید منور حسن جیسی عظیم شخصیات جو جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کے اندر موجود رہی ہیں، اور انہوں نے بڑے کارائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ 1973 کا جو آئین ہے، اس آئین میں بھی جو جماعت اسلامی کا کردار ہے، اس میں وہ جو آئینی کمیٹی تھی اور اسمبلی کے اندر پروفیسر غفور احمد صاحب وہاں پر موجود تھے۔ تو جماعت اسلامی کراچی کے اندر تو جماعت اسلامی کا ایک روایتی کردار رہا ہے ہمیشہ سے۔ پھر ایم کیو ایم، جب مارشل لاء نے ایم کیو ایم کو جنم دیا، تو اس ایم کیو ایم کے نتیجے میں وہاں پر جو لسانی اور علاقائی فساد جو ہے وہ برپا ہوئے، اور بوری بند لاشیں اور لوگوں کی زندگیاں جس طرح سے اجیرن ہوئیں، جس طرح سے وہاں کے بازار اور بزنس اور کاروبار تباہ ہوئے، وہاں کی تعلیم تباہ ہوئی، تو اس ساری چیز نے کراچی والوں کو سوائے دکھوں میں اضافے کے، سوائے پریشانیوں میں اضافے کے، تعلیمی نظام کی تباہی کے، معاشی نظام کی تباہی کے، اخلاقی ماحول کی تباہی کے، معاشرتی تباہی کے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ اور پھر پچھلے عرصے میں، پچھلے 5-6 سال میں مسلسل حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہیں وہ کراچی کے اندر ایک بڑی فکر بن کر ابھرے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی جو خدمت کی ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ آدمی کہ جو صدر کو خرید لیتا ہے، جو وزیر اعظم کو خرید لیتا ہے، جو جرنیلوں اور ججوں کو خرید لیتا ہے، جو بدماشوں اور غنڈوں کو خرید لیتا ہے، اس آدمی کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ جماعت اسلامی کے دفتر نور حق میں آ کر بیٹھے، اور وہاں کے لوگوں کا جو پیسہ اس میں وہاں کے جو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو اس نے جو ہے وہ اس کو ہڑپ کیا تھا، وہ لوگوں کا پیسہ واپس کرے اور اربوں روپے لوگوں کو واپس کروائے۔ پھر آپ دیکھیں وہاں پر ابراج گروپ جو ہے، کراچی الیکٹرک ہے، اس آدمی کو آپ دیکھیں، وہ جو نقوی صاحب ہے، وہ نقوی اس نے وہ فائنانسر تھا، پیپلز پارٹی کا بھی فائنانسر، وہ مسلم لیگ نون کا بھی فائنانسر، وہ پی ٹی آئی کا بھی فائنانسر،
لیکن جب اس نے وہاں کے لوگوں پر بجلی کے نرخوں کے ذریعے پر جو ہے وہ جو وہاں پر ظلم کیے تو انہوں نے مجبور کر دیا کہ لوگوں کے جو پیسے ہیں، جو اضافی پیسہ وصول کیا گیا، وہ واپس کریں۔ نعیم صاحب، ابھی کیا ان کی پالیسی ہے؟ تو پیپل پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو میئرشپ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی آپ کا نام جو ہے جماعت اسلامی کا نام لے لیا ہے کہ ان کو میئرشپ دینی چاہیے۔ تو کیا یہ آپ کی پارٹی کا کوئی پلان ہے کہ آپ پیپل پارٹی کے پاس خود جائیں گے میئرشپ لینے کے لیے، یا یہ جو ایک طرح سے کراچی میں خاص طور پہ احتجاج ہو رہے ہیں کرپشن کے، دھاندلی کے، تو اس پہ ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں جی، ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ تو ایک پالیسی کے تو ہماری بنیادی پالیسی تو یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو ملانا۔ وہاں لوگ بہت دکھی ہیں اور لوگوں نے بڑی آہ سے اور بڑی چاہ سے اور بڑی امید سے جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جو ہے نا وہ وہاں پر جماعت اسلامی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور بہت ٹرن آؤٹ کم آیا ہے وہاں پہ۔ ٹرن آؤٹ تو دیکھیں جی، ٹرن آؤٹ کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور پاکستان میں ویسے بھی آپ دیکھ لیں جنرل الیکشنز میں 33% اور 35% سارے زور لگا کے تو جناب جب پورے قومی الیکشن ہوتے ہیں تو 33% 35% سے اوپر نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ اس سے پہلے جو الیکشنز ہوتے رہے ہیں حتیٰ کہ وہ 22%، 25%، 27%۔ آپ یہ دیکھیں نا، 1970 سے لے کر اب تک جتنے انتخاب اس ملک کے اندر ہوئے ہیں ان کی جو ایوریج، اس کی جو ایوریج ہے، ٹھیک ہے، وہ 44% سے اوپر نہیں بڑھی ہے، 44%۔ اب تھوڑے سے آ جاتے ہیں اپنے کے پی کے کی طرف۔ ہاں جی، تو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں جی، تو جماعت اسلامی کا کیا پلان ہے آگے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی تو ایک جمہوری جماعت ہے، بلکہ اس ملک کی واحد جمہوری جماعت ہے جو اپنے اندر بھی انتخاب اور انتخابی جو ہے وہ ایک نظام رکھتی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ جماعت اسلامی تو صاف یہ بات سمجھتی ہے کہ اس ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو پھر یہاں پر ایک مضبوط جمہوری نظام کے ذریعے ہی ترقی ہو سکتی ہے، اور جتنا جہاں پر جمہوری نظام مضبوط ہوگا، مؤثر ہوگا اور اس میں تسلسل ہوگا، ٹھیک، تو ایک عام آدمی کو اسی سے بینیفٹ اس جو ہے نا وہ ملے گا، فائدہ ملے گا۔ کیونکہ میئرشپ اگر پیپل پارٹی دے رہی ہے جماعت اسلامی کو تو کیوں دے رہی ہے؟ اگر اس میں کرپشن نہیں ہوئی، اگر اس میں الیکشن کمیشن 100% کام کرتی، تو اس ٹائم سوشل میڈیا آپ دیکھیں بھرا پڑا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو آئی ہوئی ہیں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں، وہ تو دھاندلی کی سارے عام نظر آ رہی ہیں۔ وہ تو اب سوشل میڈیا پر بھی ہے، پھر خود جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر اس کے اوپر احتجاج کیا ہے، اور اب بھی وہاں پر جن حلقوں کے اندر دھاندلی ہوئی ہے وہاں کے ڈی آر اوز جو ہیں اور وہ ان کے دفاتر کے باہر اور ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر کے باہر جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے بھی 6 حلقے جو ہے ان کو کھولنے کا اور ری کاؤنٹنگ کا انہوں نے کہا جی اچھا جی جو آپ کے پاس یہ ہیں۔ تو ہم بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک صاف ستھرے نظام کی اور صاف ستھرے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی نظام وہ اس کے اندر کتنی بھی کمزوریاں ہوں، اگر اس کو بہت اچھے لوگ چلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور چلائیں تو اس کی کمزوریاں دب جاتی ہیں۔ اچھا، ابھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ امیر ہیں تحصیل ہری پور کے، تو تحصیل ہری پور میں کینڈیڈیٹ آپ کا جماعت اسلامی کا نہیں آتا، اس طرح مہم نہیں ہوتی، ڈور ٹو ڈور عوام تک جماعت اسلامی کا میسیج نہیں جاتا، جس وجہ سے جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے۔ ایک نئی جماعت آتی ہے اور وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور جماعت اسلامی جو پرانی جماعت ہے جن کا ایک نظریہ بھی ہے، اسلامی نظام لانا ان کا نظریہ ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں یہاں پر ہمارے امیدوار انشاءاللہ موجود ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی، اور ہم بھرپور طریقے سے ان انتخابات کے اندر حصہ لیں گے۔ جہاں تک عوامی رابطے کی تعلق ہے، اس رابطے کا بھی ایک عرصے سے ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح ملک کے باقی حصوں میں جماعت اسلامی جو ہے اس نے اور الخدمت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کی ہے، تو ہری پور کے اندر بھی بھرپور خدمت کی ہے۔ کرونا کے اس کے مرحلے کو دیکھیں، ابھی جو
سیلاب آیا ہے، اس جی سیلاب کے ناظرین موقع پر بالکل یہ دیکھیں بات آپ کی میں ٹوک رہا ہوں ناظرین، کرونا اور سیلاب میں ہری پور کی تاریخ میں پہلی بار جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ لوگوں نے یہاں پہ فنڈ بھی دیا اور اس کے بعد راشن بھی دیا. تو یہاں پہ ضلعی انتظامیہ نے بھی یہاں پہ اپنا کیمپ لگایا اور آرمی کا بھی کیمپ فلاپ ہوا یہاں پہ جماعت اسلامی کے سامنے. تو اس کی وجہ تو بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح خدمت کر سکتے ہیں. جہاں ہمارا پیسہ جو ہے، ہمارا مال، ہماری اجناس جہاں جا کے ضائع نہیں ہوں گی، کوئی کھا نہیں جائے گا، ہڑپ نہیں کر جائے گا، اپنے گھر کو نہیں لے جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اس متعلقہ ضرورت مند لوگوں تک، ان کے چوکھٹ پر، ان کے گھر تک، ان بندے تک جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ضرور پہنچے گی. تو یہ بنیادی بات ہے. اب لوگ جو اپنے جیب سے جو پیسہ نکالتے ہیں تو اس کے بارے میں تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ پیسہ صحیح آدمی کے پاس جائے اور صحیح جگہ پر خرچ ہو. ہمارے لوگوں کے اندر اگر ان کے ذہن میں یہ بات بھی پوری طرح سے راسخ ہو جائے کہ یہ جو قومی خزانہ ہے یہ بھی ہمارا ہی پیسہ ہے، یہ پرایا نہیں ہے، تو قومی خزانے کے حوالے سے بھی ان کا جو طرز عمل ہے اور ان کی جو سوچ ہے وہ اگر یہ بن جائے کہ ہمارا قومی خزانہ وہ صحیح ہاتھوں کے اندر جائے، تو آپ دیکھیں کہ جو جماعت کچھ لوگوں کے فنڈ سے اتنا بڑا کام کر سکتی ہے، اس جماعت کے پاس اگر جو ہے ملک کا جو ہے وہ حکومت ہو ملک کی، اور یہ ملکی وسائل ان کے پاس ہوں، تو وہ عام آدمی کی کس حد تک خدمت کر سکتی ہے اور ملک میں ایک عام آدمی کا معیار زندگی اس کو بلند کرنے میں کتنی مؤثر انداز سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے. اور یہاں بھی انشاءاللہ العزیز ہری پور میں بھی ہم نے تینوں سیٹوں پر اور کموی کی سیٹ پر بھی ہم انشاءاللہ اپنے نمائندے لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور بھی جا رہے ہیں، گروپس کے ساتھ بھی ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، مؤثر لوگوں کے ساتھ بھی رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز لوگ اس کا بہت اچھا رسپانس دیں گے. انتظامیہ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ اس کے صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہوتا ہے کسی ضلع میں، وہ ہوتا ہے پریس کلب. وہاں پہ مظلوم جا کے اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن ہمارا پریس کلب بند ہے. ابھی اس کو اوپن کیا، اس میں بھی کیا فسادات ہیں، سیاستدانوں اپنے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ بھی ایک جماعت کے امیر ہیں، آپ بھی استعمال کریں، آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ پریس کلب کی یہ ہے کہ وہ جب بھی کبھی انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے تو ہم ہمارے امیر ضلع اور ہمارے دوسرے لوگ اس میں ان کے پروگرام میں اس میں شریک ہوتے رہے، اور وہاں پر مختلف جو صحافی تنظیمیں ہیں اور صحافی اخبارات کے جو آپ یہ کہیں کہ نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا اس طرح سے رابطہ تو ہے. تو بہرحال اس رابطے کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یقیناً اس کمی کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو لازمی دور کریں، کیونکہ اس کو صحیح اگر حل نہیں کریں گے آپ، اس ٹائم دو گروپ جو عدالت میں ہیں تو ان کو ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، ان کے الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کے بعد جو بھی جیتتا ہے جو بھی ہارتا ہے وہ سب کے لیے خدمات اپنی اپنی دیں. تو اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کا بھی اہم رول ہے جو ابھی تک انہوں نے ادا نہیں کیا. تو یہ کمی ہے آپ کی. بس ہمارے جو صحافی ساتھی ہیں آپ کے ساتھ بھی مطلب ان سب ساتھیوں کے رابطے ہیں، تو جن صحافی لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی رابطہ ہے تو ہم بھی ان کے ذریعے انشاءاللہ العزیز، اور خود بھی اگر جو ہم کوئی رول ادا کر سکیں، ہمیں کوئی اس رول میں اگر کوئی ہمیں شامل کرے اور کچھ سمجھے کہ جی ہم کو رول ادا کر سکتے ہیں تو ہم تو حاضر ہیں. اور لیکن بات ایک ہی بات ہے کہ جب آپ نے ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے، صحافت ایک بہت ہی آپ یہ کہیں کہ معتبر اور قابل عزت اور محترم قسم کا ایک یہ پیشہ، اسے میں نہیں کہتا پیشہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیوٹی ہے. دیکھیں جی منفرد چوتھا ستون ہے پاکستان کی ریاست کا، تو اس میں ہر بندے کو یہاں پہ آ کے تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، بلکہ یہاں پہ قربانی بھی دینی ہوتی ہے. ہاں میں نے اسی لیے آپ سے کہا نا کہ جب آپ اپنی ذاتیات سے اور ان چیزوں سے آپ اوپر اٹھتے ہیں، اسی کا نام قربانی ہے، اسی کا نام قربانی، یہی ایثار ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں.
جب ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، نتیجتاً ایک اچھا ماحول جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو تنازعات ہیں اور یہ جو نفرتیں ہیں، یہ چیزیں یہ کمزور پڑتی ہیں، یہ ختم ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں. اچھا، ایک لاسٹ میں ہمارا سوال ہے آپ سے. پہلے الخدمت فاؤنڈیشن یہاں پہ میڈیکل سٹور چلا رہی تھی، تو جس سے عوام کو بڑا اچھا ریلیف مل رہا تھا تقریباً 10% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، تو وہ ختم کر دیا الخدمت فاؤنڈیشن نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میری اس لحاظ سے میری معلومات تو نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ وہاں پر کچھ ان کی کچھ انتظامی مسائل ہوں ایسے، جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس کو جو ہے وہ ساتھ چلانا جو ہے اس میں جو ہے وہ مشکلات ہیں. تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی صورتحال ہو، میری کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے. ناظرین، اسی دعا اسی امید کے ساتھ آپ سے ہم لیتے ہیں اجازت کہ اللہ پاک کرے ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. شاہد اختر امان کو دیں اجازت. اللہ نگہبان. ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں.